کے باہر میڈیا کے اپنے تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ سب یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں آج ایک انتہائی اہم موقع پہ تشریف لائے. یار یہ خاموشی ذرا پیچھے اختیار کریں پلیز. میں آج آپ کے سامنے چند معروضات رکھنا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد آج ممکن نہ ہو سکا, اور آئندہ کی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل آنریبل جسٹس صاحب نے ایک آرڈر کیا, اور وہ حکم یہ تھا کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ آج یعنی 31 دسمبر کو کرائے جائیں. بلدیاتی الیکشن کرانے کا یہ جو آرڈر ہے یہ کل شام تقریباً 5 بجے کے قریب یعنی مغرب کے ٹائم پہ سنایا گیا. عدالت کا فیصلہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ عدالتوں کے احترام اور ان کے فیصلے ماننے کے حوالے سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہمیں آج بھی عدالت کے فیصلے کا انتہائی احترام ہے, لیکن الیکشن کا جو عمل ہے اس کی جو ایڈمنسٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, جو انتظامی امور ہوتے ہیں, وہ کیا ایک رات میں ان کو کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ اہم سوال تھا جو فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے تھا. میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ 1000 سے زائد پولنگ سٹیشن بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پورے اسلام آباد میں قائم کیے گئے ہیں. اگر ایک پولنگ سٹیشن پہ 20 سے 25 افراد کا عملہ, جن میں آپ کے سیکیورٹی کے لوگ, پولیس کے لوگ اور آپ کے الیکشن کمیشن کے افراد, پریزائڈنگ آفیسر, سب پریزائڈنگ آفیسر اور وہ تمام اگر شامل کیے جائیں, 20-25 لوگ ایک پریزائڈنگ آفیسر پہ, تو 20 سے 25 ہزار لوگ ایک رات میں موبلائز کرنے تھے, جن میں سے زیادہ تر افراد وہ ہیں جن کا تعلق اسلام آباد کے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے, اور وہاں پہ اس وقت چھٹیاں ہیں. وہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھٹیاں منا رہے ہیں. تو عملی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ 20-25 ہزار لوگوں کو, جن میں آدھی تعداد جو ہے خواتین کی ہے, جو خواتین ووٹرز کے لیے عملہ معزز خواتین کا تعینات کیا جاتا ہے. تو ایک یہ بات. پھر جو الیکشن کمیشن کا جو سامان ہے اس کی ترسیل, پھر سیکیورٹی کے اداروں سے اضافی نفری لینا, تو یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں کہ چونکہ انتظامی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک دن کے اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کیا جائے, اسی لیے آج اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے. اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ عدالتی فیصلے کا بالکل احترام ہے, اور آج فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل اس فیصلے کے خلاف دائر کر دی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی جو بھی آگے عدالت کا حکم ہوگا اس پہ منون عمل کیا جائے گا. دوسری بات, اس وقت بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے موجودہ صورتحال اور سٹیٹس کیا ہے اسلام آباد میں. آپ کو یاد ہوگا ہمارے پچھلے دورے میں اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن 2015 میں ہوا تھا, اور وہ پارلیمنٹ کا ایکٹ تھا, لوکل باڈیز ایکٹ 2015. آج 2 باتیں ہو چکی ہیں. ایک تو جو الیکشن کمیشن, جو ایک تو اس ایکٹ کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کو جو اختیار دیا گیا ہے سیکشن 6 میں کہ یونین کونسلز کی تعداد کا تعین آپ نے کرنا ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ نے یونین کونسلز کی تعداد 101 سے 125 کر دی ہے. اس بنیاد پہ بھی اب بلدیاتی الیکشن جو کہ 31 دسمبر کو ہونا تھا اس کی اثر 9 حلقہ بندیاں ہونی ہیں 125 یونین کونسلوں کے اوپر. اور یہ جو معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے 24 دسمبر کے اپنے فیصلے میں سنا دیا ہے کہ یہ پریروگیٹو اور یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ وہ نمبر آف یونین کونسلز ڈٹرمن کرے, جو اس وقت نوٹیفیکیشن کے ذریعے 125 یونین کونسلز کا تعین کیا جا چکا ہے, اور 125 یونین کونسلز میں نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں. دوسری بات کہ جو ایکٹ تھا 2015 اس کی بھی امینڈمنٹ ہو چکی ہے, اور اسے اسمبلی پاس کر چکی ہے, اسے سینٹ پاس کر چکی ہے. 2 باتیں اس میں کی گئی ہیں. ایک یہ کیا گیا ہے کہ جو یونین کونسلز 125 میں نے آپ سے کہا
وہ اس ایکٹ کی امینڈمنٹ میں بھی مینشن کر دی گئی ہیں کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس میں یونین کونسل 125 ہوں گی. اور دوسری سب سے بڑی بات اس میں کی گئی ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن ڈائریکٹ اس میں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹ طریقے سے وہ ہوگا, انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوگا, پورے ضلع پہ وہ الیکشن ہوگا. یہ 2 امینڈمنٹ اس میں ہوئی ہیں. اب وہ بل صدر صاحب کے پاس ہے, صدر صاحب کا اختیار ہے کہ وہ 10 دن تک اسے رکھ سکتے ہیں. 4-5 دن گزر چکے ہیں. 5-6 دن میں اگر صدر صاحب اس پہ سائن نہیں کرتے تو وہ آٹومیٹیکلی ایکٹ بن جاتا ہے. یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے, میں نہیں کہتا, گورنمنٹ نہیں کہتی. تو مجھے اب یہ بتائیں, یہ سوال ہے کہ اگر یہ الیکشن آج چھوڑ دیں, یہ جو بھی ہے یہاں پہ ساری لیٹیگیشن ہوئی ہے, کل جو فیصلہ ہوا, جو 24 دسمبر کو جو فیصلہ کیا گیا, اگر آج 31 دسمبر کو یہ الیکشن انہی 101 یونٹ کونسل پہ ہوتا ہے اور 6 دن بعد ایکٹ بن جاتا ہے, جو بننا ہے اس نے انشاءاللہ, تو ان بلدیاتی نمائندوں کی اور ان منتخب چیئرمینوں کی جو میعاد تھی, جو عمر تھی, وہ 6 دن ہوتی. صرف 6 دن بعد انہوں نے خود بخود تعلیل ہو جانا ہے اور دوبارہ آپ کا الیکشن ڈائریکٹ میئر کا الیکشن ہوگا. یہ الیکشن آج اگر ہوتا تو یہ بلدیاتی نمائندے جو بھی منتخب ہوتے, یہ اپنا میئر منتخب نہیں کر سکتے تھے, یہ اپنے ڈپٹی میئر منتخب نہیں کر سکتے تھے, میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں بن سکتی تھی, اس لیے کہ ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے. اور آج جو آنریبل جج صاحب نے ویری رائٹلی ہی سیڈ کہ جناب اتنے جو اخراجات ہو چکے ہیں, الیکشن کمیشن کر چکا ہے تیاری پہ, اس کا انہوں نے حساب مانگا. بالکل صحیح کیا, ظاہر ہے پبلک بنی ہے, کتنا خرچہ ہوا. لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ الیکشن اگر آج ہوتا ہے اور کروڑوں اربوں روپے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں اور یہ بلدیاتی نمائندے آپ صرف 6 دنوں کے لیے منتخب کرانا چاہتے ہیں, اور کس لیے کرانا چاہتے ہیں؟ جب یہ میئر نہیں منتخب کر سکتے, جب یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں بن سکتی, تو 6 دنوں کے لیے یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کس حوالے سے انعقاد پذیر ہونا چاہتا ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے. تو لہٰذا جو امینڈمنٹ ایکٹ میں ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 6 دن بعد اس نے ایکٹ بن جانا ہے, اور اس کے بعد اس کے تناظر میں ڈائریکٹ الیکشن ہوگا, اور اسلام آباد میں جو 125 یونین کونسلز ہیں ان کی حلقہ بندی بھی اثر نو ہوگی. اب میں یہ بات کرتا ہوں جی کہ جو جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا جعلسازوں کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوتا آیا ہے, مسلسل ہم جھوٹ سن رہے ہیں. ویسے تو ان کی ہے ہی مکر اور فریب پہ مبنی, لیکن جتنا جھوٹ انہوں نے اس الیکشن میں بولا, اور سب سے زیادہ فواد چوہی صاحب وہاں وہ شروع ہوئے, انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے تو کینڈیڈیٹ ہی پورے نہیں ہیں. کبھی کہا 30 کینڈیڈیٹ ہیں 101 یونین کونسلز پہ, کبھی کہا 40 ہیں. میں اپنے بھائی فواد چودھری کو مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے اپنے گھر اپنے ضلع کی خبر لو. تمہارا بھائی جو الیکٹڈ ایم این اے ہے جیلم سے, وہ تمہاری جماعت پی ٹی آئی کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکا ہے. اپنے پہلے ضلع کی خبر لیں, اس کے بعد آ کے اسلام آباد میں آپ اپنے یہ جھوٹے بیانات اور جھوٹی منفی سیاست کریں. میں میڈیا کے سامنے اس سے پہلے بھی اور آج پھر اپنے اس وقت جو ہمارے بلدیاتی نمائندے اس الیکشن کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور جو لڑ رہے تھے, وہ فہرست آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صرف 2 یونین کونسلز کے علاوہ, اور وہ یونین کونسلز ڈیفنس ایریے کی ہیں, جس میں پاکستان ایئر فورس ہے, پاکستان نیوی ہے, ڈیفنس کا ایریا ہے. اس کے علاوہ 99 یونین کونسلز پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور چیئرمین جو ہے وہ اپنے تمام تر انتظامات ان کے مکمل ہیں, وہ الیکشن لڑ رہے تھے. تو لہٰذا یہ سب سے پہلا جھوٹا پروپیگنڈا, یہ لسٹ میرے سامنے ہے, میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ بے شک میڈیا کے بھائیوں کو دے دیں. دوسری بات کہ جناب اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف مسلسل پروپیگنڈا اور ڈرامہ کیے جا رہی ہے, مجھے اب یہ بتائیں کہ جو الیکشن ہمارے دور میں ہوئے بلدیات میں, اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہے, آخری الیکشن جو ہمارے دور میں ہوا 2015 میں, اس سے پہلے الیکشن جو ہے وہ 1979 میں ہوا تھا. تو یہ اعزاز پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہے کہ 1979 کے بعد 2015 میں پہلی دفعہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کراتے ہیں, اور اس وقت گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی ہے, اور وزیر اعظم ہے میاں محمد نواز. وہ الیکشن ہمارے دور میں ہوئے, میٹروپولیٹن کارپوریشن بنی, اور ان کی جو میعاد ہے وہ کب پوری ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جنوری 2021, 2021 جنوری میں وہ ادارے تحلیل ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت رہتی ہے اپریل 2022.
यानी 1 साल 4 महीने 1 साल 4 महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए? मुझे इस सवाल का जवाब दें। ये आज जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले ड्रामे कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मैं इनसे पूछता हूं कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, जब बल्दियाती इलेक्शनों की मुद्दत ख़त्म हो गई तो 1 साल 4 महीने आपकी हुकूमत कायम रही, आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए? और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इदारे जो जनवरी 2021 में तहलील हुए, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दिया। जब इलेक्शन शेड्यूल दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑर्डिनेंस लेके आई, लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021, ये आप मीडिया के सब भाइयों को पता है। उस ऑर्डिनेंस में भी डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन की बात की गई। जो बात आज हम कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की सपोर्ट कर रहे हैं। जो अपने ऑर्डिनेंस में आप लेके आए थे डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन हो, वो ऑर्डिनेंस अदालत के जरिए सेटिसाइड हुआ और उसके बाद ये अमल चलता रहा, आपकी हुकूमत चली गई। लेकिन 1 साल 4 महीने ना तो आप इंटरेस्टेड थे बल्दियात के इलेक्शन में और ना आप ये इलेक्शन जो है करवा सके हैं। दूसरी बात, पंजाब की सूरत हाल लें। आज आप इदारों को पहले तो गालियां देते हैं, फिर कहते हैं इदारे बड़े काबिल एहतराम हैं, फिर आप कहते हैं जनाब के अदालती हुक्म जो है, जो मैंने कहा कि इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर मुमकिन नहीं था, उस पर आप आज बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अदालती हुक्म पे अमल पैरा नहीं किया। मैं पूछता हूँ इनसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि पंजाब में जब आप हुकूमत में आए 2018 में, तो सबसे पहले आपने बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं उन्हें आपने मुअत्तल किया। पूरे पंजाब में तमाम लोकल बॉडीज़ के इदारों को पीटीआई हुकूमत ने सस्पेंड किया सबसे पहले। उसके बाद वो बहाल हुए। कहाँ से बहाल हुए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसकी बहाली के बाद क्या आपने उन बल्दियाती नुमाइंदों को अपने दफ्तरों का चार्ज लेने दिया? दफ्तर खोले आपने। वो जिला काउंसिल के चेयरमैन, वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वो अपने दफ्तरों के लॉन में मीटिंग करते रहे, आपने उन्हें दफ्तरों में नहीं घुसने दिया। ये है आपकी इज्जत बल्दियाती इदारों के लिए, बल्दियाती नुमाइंदों के लिए। क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों अपने मकरू प्रोपेगेंडे के जरिए आप ये बात कौम को बता रहे हैं कि हम तो बल्दियाती इदारों के बहुत हक में हैं? पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 13 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है पंजाब की। आपने वहाँ पे ये इदारे मुअत्तल रखे। और फिर मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, आप उसमें भी पेश नहीं हुए। और जब तक आप हुकूमत में रहे, आपने बल्दियाती नुमाइंदों को और इदारों को ना बहाल होने के बावजूद ना चार्ज दिया और ना उसके बाद आपने वहाँ पे इलेक्शन होने दिए। तो ये पंजाब के सबसे बड़े सूबे की कहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो हुआ, वो मैं आपके सामने रखी है। और आज यहाँ पे बड़ा प्रोपेगेंडा जनाब, हम बहुत बड़े चैंपियन हैं बल्दियाती इदारों के और हम बहुत बड़े दावेदार हैं। फिर 4 साल में मुझे ये बताएं कि आज आप कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन को फेस नहीं करना चाहती। आप मुझे ये बताएं कि आपके क्रेडिट में इस्लामाबाद में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी खिदमत आपने इस्लामाबाद की है जिसकी बुनियाद पर ये लोग आपको वोट देंगे? क्या जो आपके झूठे ड्रामे हैं उनकी बुनियाद के ऊपर? क्या जो आप इदारों की तजलील कर रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर? इमरान खान की मनफी सियासत के ऊपर? वो भी दिन ब दिन एक्सपोज हो रही है। हर आने वाला दिन इमरान खान की मनफी सियासत को, झूठी सियासत को, उनके फरेब को, उनके मकर को, उनकी दोहरी शख्सियत को एक्सपोज कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पता है कि हमारी सियासत अगले चंद दिन नहीं तो चंद महीने की है। इससे ज़्यादा वो अब सर्वाइव करने वाले नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। इस्लामाबाद की आपने जो 2-3 प्रोजेक्ट शुरू किए, 4 साल तक उनको लटकाई रखा। एक प्रोजेक्ट आप मुकम्मल नहीं कर सके। रूरल एरिया में कोई डेवलपमेंट आपने की हो, इस्लामाबाद सिटी में कोई डेवलपमेंट आपने की हो। हाँ, अगर आपने किया तो इस्लामाबाद में जो हमारे कोई ग्रीन पार्क्स हैं, जैसे ये ग्रिल्स लगी हुई हैं, इन ग्रिल्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे का रंग कर दिया, जगह जगह आपने बोर्ड अवेज़ा कर दिए। इसके अलावा आप कोई खिदमत की सियासत यहाँ नहीं कर सके। हमने अपने अल्लाह ताला के फजल से
अपना जो हमारे दौरे हुकूमत है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे ये इलेक्शन हुए थे 2015 में, हमारे उस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मुस्लिम लीग नून के मेयर मुंतखब हुए, उन्होंने अपने दौर में डिलीवर किया। हमने कोई 150 से ज़्यादा उस वक्त भी देहात में सुई गैस दी, पानी के प्रोजेक्ट्स दिए, बिजली के प्रोजेक्ट्स दिए, रोड्स बनी, कारपेटिंग हुई। उसके अलावा कई और ऐसे डेवलपमेंट के मंसूबे हैं जो सीडीए के डिपार्टमेंट से किए, और इंशाअल्लाह ताला अभी भी बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि मौजूदा दौरे हुकूमत में मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, जो मशहूर है शहबाज स्पीड के नाम से, उनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह के लिए जो मंसूबे, जो पैकेजेस आ रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं मीडिया के सामने उनका रखूंगा पूरा प्रोग्राम, और हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद का रूरल एरिया, इस्लामाबाद का सिटी एरिया, इनकी डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमारी उस गवर्नमेंट के पास क्या है। मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो मसाइल बाराकाऊ के हैं, चिराग के हैं, रवात के हैं, शकरयाल के हैं, वो मसाइल G10 के नहीं हैं, F6 के नहीं हैं, G6 के नहीं हैं, लेकिन शहरों के मसाइल बहरहाल मौजूद हैं, हमें पता है इस बात का। हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आएंगे। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें इदारों का भी एहतराम है, हमें अदालती फ़ैसलों का भी एहतराम है, और हम आइंदा भी, पहले भी उन पर अमल किया, आइंदा भी करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी, आप ये कहें कि ऑब्स्टिकल थी, ऐसी एक इंतज़ामी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आज इलेक्शन इनेकाद पजीर नहीं हो सके। आज जगह जगह मैं देख रहा हूँ, कभी कोई दीवारों पे फलांग रहे हैं, कभी उस स्कूलों के गेट पे खड़े होकर रो रहे हैं। तो मैं उन्हें कहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कि रोने धोने से, छलांगे मारने से, ड्रामे से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आए मैदान में मुकाबला करें। मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि यहाँ से अगला मेयर मुस्लिम लीग नून का बनेगा और डायरेक्ट इलेक्शन से बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम अपने खिदमत से ये इंशाअल्लाह ताला साबित करेंगे कि जो फैसला होगा इस्लामाबाद की आवाम का, वो बेहतरीन फैसला होगा। जी प्लीज़, थैंक यू।